سید اشتیاق بخاری ایڈمن اسٹیٹ نیوز منصرہ جوائنٹ سیکرٹری منصرہ پریس کلب اسٹاف رپورٹر روزانہ شمال۔ اس وقت میں اسٹیٹ نیوز پلیٹ فارم پہ جن شخصیات کو مدعو کیا تشریف لائیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ان کی فلاحی سماجی خدمات جو ہیں وہ آن دا سکرین ہیں، جس میں جناب سید شفیق جان درانی صاحب چیف آرگنائزر سیل پاک ڈیفینس قومی موومنٹ آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور جناب سید گل نوید شاہ جنرل سیکرٹری پاک ڈیفینس قومی موومنٹ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کراچی سے سندھ سے تشریف لائے ہیں۔ سید ارشد حسین شاہ صاحب جنرل سیکرٹری پاک ڈیفینس قومی موومنٹ آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ عبد حسین شاہ موجود ہیں، اور تمام احباب کو تو جناب جو پاک ڈیفینس قومی موومنٹ کے چیف آرگنائزر ہیں آپ ماشاءاللہ، تو میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس بہت بڑی تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی بنی ہوئی ہیں، اور پھر یہ اچانک آپ کو کیسے خیال آیا کہ یہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے اور اس سے عوام کی بہتر خدمات ہو سکتی ہیں؟ تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا اپنے پاک ڈیفینس قومی موومنٹ کی جو اغراض و مقاصد ہیں ان پہ بات چاہیے۔ بہت شکریہ اسٹیٹ نیوز مانسیرہ اور جوائنٹ سیکرٹری مانسیرہ پریس کلب محترم جناب اشتیاق بخاری صاحب، آپ نے اپنے مشکل وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں مدعو کیا، یہ آپ کی محبت ہے۔ اور ویسے بھی ہزارہ ڈویژن سے یہ محبت اور مہمان نوازیوں کا سلسلہ الحمدللہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے، اور آج آپ نے وہ دوبارہ یاد تازہ کر دی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا سیاست کے حوالے سے اور پاک ڈیفینس قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے۔ جی بالکل، الحمدللہ پاکستان میں موجود تمام سیاسی پارٹیاں اور سیاستدانوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، اور یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج آپ اپنے نیوز چینل میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی اخباروں کی سرخیوں میں بھی پاکستان میں جتنے سیاستدان آئے صرف اور صرف عوام کو اور اس ملک کو لوٹتے گئے، یہاں کی خوبصورتی اور سکون کو بربادی کی طرف لے کر گئے۔ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ ہر ایک 3 فیملیاں چل رہی ہیں خاندان کے سلسلے میں، وہی خاندان آگے آ رہے ہیں، وہی وزیر اعظم، وہی وزیر اعلیٰ، ایک فلسفہ چلتا ہوا آ رہا ہے 40 سالوں سے۔ انشاءاللہ پاک ڈیفینس قومی موومنٹ کا جو ایجاد ہے اور جو اس کا ہم نے جو ایک سوچ ہماری چیئرپرسن صاحبہ سبین ملک صاحبہ نے کی، الحمدللہ اس سوچ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عام لوگوں کے لیے، عوام کے لیے جو فرقوں، قوموں اور تعصب اور زبانوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، جو بلا کسی وجہ کے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی جانی دشمن بن چکے ہیں، اور ہزاروں لوگ بے گناہ مر گئے سیاست کے نام پہ پاکستان میں۔ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام اور کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، وہ ان ہاتھوں میں چلا گیا کہ آج ہمارے بچے اسکولوں سے دور لوگوں کی گاڑیوں میں اور بیکریوں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، وہ قوم پرستی، تعصب اور فرقہ پرستی کی بنیاد پہ بن چکی ہے۔ ایک دوسرے کے جانی مالی دشمن بن چکے ہیں لوگ، یہ انہی کرپٹ سیاستدانوں کی وجہ سے۔ پاک ڈیفینس قومی موومنٹ انشاءاللہ 2021 مارچ کے مہینے میں اس کا انعقاد ہوا، اس میں آئی، الیکشن کمیشن میں آئی۔ الحمدللہ آج پاک ڈیفینس قومی موومنٹ میں 2,64,000 کارکنان موجود ہیں، جو صرف اور صرف محب وطن کی بنیاد پر جمع ہیں، جو اس ملک اور افواج پاکستان اور پاکستان کے تمام اداروں سے محبت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں۔ انشاءاللہ یہ کروڑوں کی تعداد میں یہ لوگ آئیں گے، اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ایک واحد پاک ڈیفینس قومی موومنٹ پارٹی ہوگی، جس میں ہر زبان بولنے والا آپ کو نظر آئے گا،
جس میں ہر فرقے والا نظر آپ کو آئے گا، جس میں ہر تعصب والا بندہ آپ کے پاس آئے گا، جس میں ہر قوم انشاءاللہ اس میں شامل ہوگی، اور سب کو برابری کی نظر سے انشاءاللہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ چیئرپرسن صاحبہ کی ہدایات کے مطابق ہے، وہ قادیانیت کے خلاف ہے۔ ہمارا منشور جو ہے وہ ملک غدار لوگوں کے خلاف ہے۔ ہمارا منشور جو ہے وہ ان تمام کرپٹ و سیاستدان لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے عوام کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، ایک اپنی سیٹ اور اپنی کرسی کے لیے، اپنی مفاد اور اپنی وزارت کے لیے قوموں کو لڑا کے بیٹھ گئی۔ آج آپ دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی سندھ کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے کہ وہاں سندھیوں پہ وہ یاد کی جاتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے پنجاب کے بھائیوں پہ یاد کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں، اس کو پٹھانوں کی نظر دی جا رہی ہے۔ اسی تعصب اور اسی قوم پرستی کو توڑتے ہوئے انشاءاللہ ہم اسلام آباد سے پاک ڈیفنس قومی مومنٹ کے دفتر کے افتتاحی پروگرام سے ہوتے ہوئے ابھی مانسیرا کے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم نے مانسیرا کے مقام میں جنرل سیکرٹری کے لیے الحمدللہ سید ارشد شاہ صاحب کو منتخب کیا ہے پاک ڈیفنس کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی پاک ڈیفنس قومی مومنٹ کا منشور جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہم کسی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں ہیں، ہم نے عوام میں اجاگر کرنا ہے، ایک اپنا پیغام دینا ہے۔ پیسفل پاکستان بنانے کے لیے ہم نے تمام قوموں کے پاس جانا ہوگا، تمام لوگوں کو ایک زبان ایک جھنڈے کے نیچے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جمع کرنا ہوگا۔ عوام اور اداروں کے درمیان جو فاصلے ہیں، جو دوریاں ہیں، جو نفرتیں ہیں، اس کو دور کرنے ہم آئے ہیں۔ اداروں میں، افواج میں جتنے لوگ ہیں وہ ہماری اور آپ کی طرح ہیں، ہمارے اور آپ کے بھائی اور بچے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا۔ اسی سرزمین سے پیار اور محبت اور لگن رکھنے والے لوگ ہیں جو میرے اور آپ کی خاطر اور ان عوام کی خاطر اپنے خون و قطرہ پھینک کے اس زمین کے اوپر شہادت نوش کر لیتے ہیں، مگر تمہیں اور تمہارے خاندان اور تمہارے گھر اور تمہارے عوام اور تمہارے شہر کو تکلیف نہیں دینے دیتے۔ اپنی خوشی، اپنی زندگی، اپنی سانسیں، اپنی دھڑکنیں وہ ختم کر یہ دوریاں اور نفرتیں کیوں؟ لوگ پہچانے، اپنی افواج کی قدر پہچانے، سرزمین پاکستان کی قدر پہچانے۔ اسلامی جمہوریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اس کی محبت اور بھائی چارگی کو عام کریں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ آج آپ دیکھیں 2% کے لوگ، منظور پشتون آپ نے نام سنا ہوگا، جس کی پیدائش سے لے کے آپ پرورش تک پاکستان میں وہ کھاتا پیتا پڑھتا ہوا، آج اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے اس مقام پر پہنچا کہ وہ ہمارے سرزمین، ہمارے افواج پاکستان اور ہمارے اداروں کے خلاف بونک رہا ہے، ہمارے پنجاب کے بھائیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟ آج آپ دیکھو جنوبی پنجاب کی جو شہادتیں افواج پاکستان میں وہ سب سے زیادہ شمار کی جاتی ہے، بلوچستان کی جو شہادتیں ہیں وہ سب سے زیادہ شمار کی جاتی ہیں، خیبر پختونخوا ہزارہ ڈویژن کی جتنی شہادتیں ہیں وہ سب سے زیادہ شمار کی جاتی ہے۔ اسی طرح سندھ کی بھی قربانیاں ہیں اور شہادتیں ہیں، ان کو بھی ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور زیادہ شمار کی جاتی ہے۔ آج میں اور آپ جو سکون اور محبت اور عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس افواج پاکستان اور پاکستان کے تمام اداروں کی قربانیاں ہیں، یہ ان کے خون کے قطروں سے ہم خوشیوں کی زندگی اپنی سان سے لے رہے ہیں، ان کی شہادتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پاک ڈیفنس قومی مومنٹ تمام قوموں کو ایک جھنڈے کے تلے انشاءاللہ جمع کرے گی اور ایک نئی قوت کے ساتھ انشاءاللہ ابھرے گی۔ پاک ڈیفنس قومی موومنٹ، ماشاءاللہ جو آپ نے ذکر کیا کہ مارچ میں اس کا آغاز ہوا اور 2,64,000 رضاکار پاکستان کے اندر موجود ہیں، دائرہ کار جو ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، تو کیا اس کو آپ ایک سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ کروا رہے ہیں؟ دیکھیں محترم جناب، آپ کے سوال کو دیکھتے ہوئے میں جواب دیتا چلوں آپ کو۔
जब तक हम सियासत में नहीं आएंगे चेंज नहीं होगा कुछ। ये इम्पोर्टेंट बात। सियासत में आना हमारी मजबूरी है, मगर हम एक कौम को लेके नहीं आ रहे हैं, हम एक तासुब को लेके नहीं आ रहे हैं, हम एक और सिर्फ पाकिस्तानी को उठा रहे हैं, हर मुहिबे वतन को अपने साथ शामिल कर रहे हैं, उसमें हर जबान बोलने वाला शामिल है। अभी हमारे एक पिछले दिनों यौम यजहती कश्मीर रैली थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह कराची के मुकाम में अजीमुशान पहले नंबर पे पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट की रैली आई है, और उसमें तमाम जबान बोलने वाले मौजूद थे। बलोच मौजूद था, सिंधी भाई मौजूद था, मुहाजिर भाई मौजूद था, पंजाब का भाई मौजूद था, पठान मौजूद था, बिहारी मौजूद था, बर्मी मौजूद था, बंगाली मौजूद था। इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं सियासत, इसको कहते हैं सियासी पार्टी। इंशाअल्लाह ताला कोई शक नहीं जी कि ये हुब्बुल वतनी की एक बेहतरीन मिसाल है, जो यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमों ने कश्मीरियों से आपकी क़यादत में, आपकी चेयरपर्सन सबीन मलिक साहिबा की क़यादत में मतलब एक ताकत का मुजाहरा किया कि आप कश्मीरियों के साथ हैं। यकीनन इससे उनके हौसले भी बुलंद होंगे और पाक फ़ौज की कुर्बानियों की लाजवाल कुर्बानियों को आप याद कर रहे हैं, और फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी को आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत ना हो, ये आपका मकसद है। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जनाब सैयद कुल नबीद शाह साहब, जनरल सेक्रेटरी पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट, आपसे ये सवाल करूँगा कि इस वक्त आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग है वो उसका दायरा कार जो है वो कहाँ तक है, और 2,64,000 रज़ाकार, ये बड़ी कारकर्दगी है। और क्या, क्योंकि जब भी कोई तंजीम जो है वो सियासी तंजीम सामने आती है, तो जब अमलन फील्ड के अंदर वर्क के लिए आप लोग निकलते हैं, तो गोनों को मसाइल जो हैं वो आवाम के सामने आते रहते हैं। तो इनके हल के लिए भी आपने कोई ऐसा नया अमल तय किया, कोई फंडिंग के हवाले से आप अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं, या क्या तरीक़ाकार है? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर एबटाबाद मनसेरा के जो लोग हैं, इस्लामाबाद के लोग हैं, जिस तरह उन्होंने सिंध की क़यादत को वेलकम किया और पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के मंशूर को माना, इसको तस्लीम किया, और ये हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से प्यार करता है उस मंशूर को मानता है और दिल से अच्छा समझता है, तो वो पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट का हिस्सा बनता है। और दूसरी बात ये कि आपने जो बात करी कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ये एक फिगर है, एक अंदाज़ा है, लेकिन हमारी तादाद इससे कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। ये तो वो कारकुनान हैं जो हमारे पास रजिस्टर हैं, जिनके नाम, फ़ोन नंबर, NIC, जो काम कर रहे हैं, जो राब्तों के अंदर हैं, ये वो लोग हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से तकरीबन 10 लाख से ऊपर हमारे कारकुनान हैं, जो रज़ाकार आप कह सकते हैं, कारकुनान कह सकते हैं, ज़िम्मेदार कह सकते हैं। तो वो दिल और लगन से पाकिस्तान की इस पार्टी को, ये हमारी सियासी पार्टी है माशाल्लाह, इलेक्शन कमीशन के अंदर जैसे शाह साहब ने बताया 2021 मार्च के महीने में रजिस्ट्रेशन का अमल इसका शुरू हुआ है, और लोगों और काफ़ी चीज़ें इसकी अप्रूवल हो चुकी है। बाकी रजिस्टर भी इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर अनाउंस भी हो जाएगा। हमारे जो कायद हैं सबीन मलिक साहिबा, जो हमारी मोहतरमा बहन है, और डॉक्टर अब्दुल शब्बीर साहब इसके फाउंडर हैं, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। इस वक्त वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान, डॉक्टर अब्दुल शब्बीर अहमद। तो उन्होंने ये एक अपने जहन के अंदर एक पाकिस्तान की आवाम के लिए पैगाम दिया कि इस तरह अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लोग भोग रहे हैं, और 50 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। ये कभी फ़िरकावारियत, कभी नस्ली बुनियादों के ऊपर लोगों को यूज़ करती हैं। सिर्फ इनका मकसद सिर्फ अपना इक़्तिदार, अपनी करप्शन करना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना। आज हम यहाँ आए इस्लामाबाद के अंदर, माशाल्लाह सड़कें बहुत अच्छी हैं, निज़ाम बहुत अच्छा है, लेकिन चंद चीज़ें पता चली कि 200 गाड़ियाँ एक हफ्ते में चोरी हो जाना। जी, सिर्फ इस्लामाबाद से। तो बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे, कैपिटल है हमारे पाकिस्तान का, कौन लोग हैं ये जो कर रहे हैं। फिर जब हम मनसेरा के मुकाम पे आए, तो यहाँ देखा यहाँ की सड़कों का बहुत बुरा हाल है,
تو یہاں کے نمائندوں کے بارے میں جب پتہ کیا تو وہ تو معلومات ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، بس وہ یہاں سے منتخب ہو کے اسلام آباد میں بیٹھے یا اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن عوام کا کوئی خیال نہیں ہے۔ پاک ڈیفنس قومی موومنٹ انشاءاللہ جس بندے کو ٹکٹ دے گی تو اس سے کوئی پیسے نہیں لے گی، کوئی بارگیننگ نہیں کرے گی، ٹکٹ بکے گا نہیں پاک ڈیفنس کا، یہ منشور ہے پاک ڈیفنس کا، یہ بنیادی ہے کہ جب ایک بندہ، ایک عام آدمی ایم پی اے، ایم ایل اے، ناظم، نائب ناظم بنتا ہے اور فری کے اندر بنتا ہے، جو ٹکٹ خرید کے نہیں آتا، جو 1 کروڑ کا ٹکٹ خرید کے آئے گا تو 10 کروڑ روپے کمائے گا۔ پاک ڈیفنس کا یہ کام نہیں ہے۔ پاک ڈیفنس نے اپنی پارٹی کے منشور کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ ایک غریب آدمی، ایک امیر آدمی، ایک پڑھا لکھا بندہ جب ہماری پارٹی میں شامل ہوگا تو وہ لوگوں کے کام کرے گا، کیونکہ وہ فری میں آیا ہے، محبت میں آیا ہے، اس لیے۔ تو باقی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے سید ارشد صاحب جو ہیں، یہ یہاں کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، ان کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اعلیٰ قیادت کی طرف سے بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو اعتماد کیا، اور انشاءاللہ جس طرح لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے، 1 دن 2 دن کے اندر جس طرح لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ پاک ڈیفنس کی قیادت، ہاں لوگ پریشان ہیں، لوگ اصل میں پریشان ہو چکے ہیں ان سیاستدانوں سے، لٹیروں سے، وڈیروں سے، چودھریوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان اپنا ایک خاندان کو آگے چلا رہے، 24 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے ایک چیز کو۔ انشاءاللہ پاک ڈیفنس قومی مومنٹ اس پہاڑ سے ایک ترکان کے بیٹے کو بھی کھڑا کرے گی۔ انشاءاللہ پاک ڈیفنس قومی مومنٹ ایک ڈاکٹر کے بیٹے کو بھی میدان میں لائے گی، کھڑا کرے گی۔ انشاءاللہ پاک ڈیفنس قومی مومنٹ ایک ٹھیکیدار کے بیٹے کو بھی کھڑا کرے گی۔ انشاءاللہ پاک ڈیفنس قومی مومنٹ ایک ڈرائیور کو بھی، اگر وہ قوم کی خدمت کی لگن رکھے، انتخابات کے لیے کھڑا کرے گی۔ پاک ڈیفنس کا یہ منشور ہے، اور انشاءاللہ اس منشور ہم پچھلے 4 دنوں سے وزٹ پہ آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان پہاڑوں کی چوٹیوں تک پاک ڈیفنس قومی مومنٹ کا یہ پیغام اور یہ منشور کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ ہم پہ فرض ہے۔ ہم یہ پیغام لے کر آئے ہیں اپنی چیئرپرسن صاحبہ کی حکم ہدایت کے مطابق، اپنے فاؤنڈر پاک ڈیفنس قومی مومنٹ ڈاکٹر شبیر احمد صاحب کی ہدایت پر، پریزیڈنٹ پاکستان محتشم ملک تھانوی صاحب کی ہدایت پر ہم آئے ہیں۔ الحمدللہ یہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم سے لوگ خود رابطہ کر رہے ہیں، ہم سے لوگ خود اظہار کر رہے ہیں ملنے کا۔ اس کو کہتے ہیں سیاست، اس کو کہتے ہیں سیاست، اس کو کہتے ہیں ایک نئی سوچ، ایک نئی شروعات، اس کو کہتے ہیں ایک نیا فلسفہ، ایک امن کا پیغام، ایک محبت کا پیغام، اس کو کہتے ہیں پارٹی کہ تمام قوموں کو ایک گلدستے کی طرح پیش کرو، اس کو کہتے ہیں پاک ڈیفنس قومی مومنٹ۔ تو میں آپ کے اسٹیٹ نیوز کے حوالے، چینل کے حوالے سے بھی آپ کو کہوں گا، ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارا پیغام، ہمارا منشور، پاک ڈیفنس قومی مومنٹ کا ایک پیغام جو ہے وہ آپ پورے ہزارے ڈویژن میں پہنچائیں، اور ہمارے جنرل سیکرٹری مانسیرہ محترم جناب ارشد شاہ صاحب کی بھی آپ رہنمائی کریں، ان کو اگر ہم سے ہیں، ہم آپ سے ہیں، اس لیے کہ میڈیا ہمارے لیے بہت زیادہ فوکس رکھتی ہے اور اس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ میں ارشد شاہ صاحب کو بھی مختصر سا موقع دوں گا کہ وہ نو منتخب جنرل سیکرٹری پاک ڈیفنس قومی موومنٹ منصرہ، آج آرگنائزر، چیف آرگنائزر صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب نے آپ کو بنایا، آپ کو مبارک ہو۔ اور جناب سید شفیق جان صاحب، آپ کی خدمات جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ ہمارے عوام ہمدرد فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جس طرح آپ نے ہزارہ ڈویژن کے اندر خدمات سر انجام دی ہیں، سندھ کے اندر سر انجام دیے ہیں، اس میں بھی ایز اے فائنینشیل سیکرٹری تھا، اور مجھے ساری صورتحال معلوم ہے کہ آپ نے بے لوث مطلب ایسے لوگ جو کاروبار نہیں کر سکتے تھے، ان کو آپ نے کاروبار کھول کے دیے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بڑا پلیٹ فارم بھی عوام کے لیے مفاد عامہ کا سبب بنے گا۔ تو ارشد شاہ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ مانسہرہ اسٹیٹ نیوز آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. اس پہ میں زیادہ تو نہیں بولتا ہوں، تو میں جو شاہ صاحب کی باتیں سنی ہیں اس پہ میں اتفاق کرتا ہوں. تو کچھ چیزیں آپ نے بیان کر دی ہیں شاہ صاحب کے، سید شفیق جان شاہ صاحب کے حوالے سے، کہ ان کی خدمات تو آلریڈی یہاں پہ ہزارہ کی سرزمین پہ ہیں، پہلے سے ہی ہیں، اس پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے حوالے سے پہلے موجود ہیں. تو پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے حوالے سے کچھ پاک آرمی کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں. تو میرا تعلق پاک آرمی سے ہی ہے. تو اس کے خلاف تو ہم ان کے ساتھ بہت اتفاق اتحاد کرتے ہیں کہ ہم اپنے آرمی کے خلاف کسی بھی کمینے کتے بلے کو بھونکنے نہیں دیں گے کبھی بھی. اس کے لیے ہم 24 گھنٹے ہر وقت جانی مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اگر پاکستان آرمی نہیں ہے تو پھر سمجھیں کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو ہمارا ملک ہی نہیں ہے. پاکستان آرمی ہے تو سب کچھ ہے. تو اس کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دیں گے اور ان کے شاہن کے ساتھ چلیں گے. تو ان کی موجودگی میں میں زیادہ کچھ نہیں بولنا چاہتا، کیونکہ یہی ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے گائیڈ ہیں، اور ان کی وساطت سے، ان کی گائیڈ لائن سے جو بھی ان کی ہدایت ہوں گی انشاءاللہ اس پہ ہم عمل کریں گے اور اس عوام کی، غریب عوام کی خدمت کریں گے، اور جو بھی ہم سے ہو سکا ان کے ساتھ چلیں گے. تو اس کے ساتھ ہم اجازت کروں گا. تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ نے اسٹیٹ نیوز مانسہرہ جو الحمدللہ ہزارہ ٹیلیویژن کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو مختصر وقت میں مونیٹائز ہونے والا پہلا چینل ہے اس ایریا کے اندر. تو فیس بک پیج بھی ہے، لیکن زیادہ فیس بک پیج، لیکن یہ پہلا چینل آپ سب کے تعاون سے اسٹیٹ نیوز مانسہرہ کا پلیٹ فارم ہے. اس کے مقاصد بھی ہم نے یہی رکھے ہیں کہ ہم نے عام آدمی کی آواز کو، جس طرح پبلک کے اندر مطلب لوگ جو ہیں ہمارے میڈیا کے لوگ انٹرویو لینے کے لیے چلے جاتے ہیں منسٹر کے پیچھے فلاں کے، لیکن جو عام آدمی کی آواز ہے اس کو ہم نے اٹھانا ہے، آپ تک پہنچانا ہے. تب جا کر لوگوں کے بیسک جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. کہ عام آدمی کے مسائل سے آگاہ ہونا آپ قیادت جو ہے آپ کے لیے بڑا لازم ہے کہ آپ عام آدمی کی جو طرز زندگی ہے اس پہ بھی غور کریں، اسے کیا کیا پریشانیاں ہیں، روزگار کے حوالے سے کیا پریشانیاں ہیں، ان کو مطلب علاج معالجہ کے حوالے سے کیا پریشانیاں ہیں. تو ہمارے چینل کی انشاءاللہ یہ کوشش ہے کہ ہم عوام کی آواز، آپ جو اعلیٰ قیادت ہیں، آپ تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ، مہربانی. بس میں صرف اتنا اسٹیٹ نیوز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا اپنے تمام ہزارہ کے قوموں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، سیاستدانوں کو، کہ بس اب بہت ہو چکا. اب آئیے پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کا حصہ بنیے. اس ملک میں جو نفرت کی فضا ہے، جو تعصب اور قوم پرستی کی فضا ہے، اس سے باہر نکلیے، اس سے باہر نکلیے. ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم محبت بانٹنے والے لوگ ہیں. ہمیں ایک ہونا پڑے گا. اس ملک میں جو غدار وطن قومیں اور جو غدار وطن لوگ موجود ہیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. آئیے پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کا حصہ بنیے. پاک ڈیفنس آپ کی اپنی پارٹی ہے، آپ کی اپنی تنظیم ہے. اس میں کوئی امیر غریب نہیں. ہمیں پراڈو والا نہیں چاہیے، ہمیں لینڈ کروزر ہیلی کاپٹر والا نہیں چاہیے، ہمیں جہانگیر ترین والا نہیں چاہیے. ہمیں عام غریب محب وطن پاکستانی چاہیے. اور میں درخواست کرتا ہوں تمام محب وطن پاکستانیوں سے کہ آئیے پاک ڈیفنس قومی موومنٹ پاکستان کا حصہ بنیے اور پوری دنیا میں چھا جائیں ایک امن اور پیسفل پاکستان بن کے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. شاہ صاحب جی السلام علیکم. سر، اس وقت چیف آرگنائزر تقریباً 10. پاک ڈیفنس قومی موومنٹ سندھ
جی اور ان کے ساتھ سید گل نوید شاہ جنرل سیکرٹری پاک ڈیفنس قومی موومنٹ سندھ، منصرہ سے نو منتخب جنرل سیکرٹری سید ارشد حسین شاہ کا جو عہدہ ہے اور ان کی ممبرشپ ہے اس کا فارم بھر رہے ہیں. وہ میں ڈال دوں گا، آپ اس کی تصویر لے لو اور ایک تصویر اس کی ایسی لے لو جو کارڈ بن سکے اس سے. اس کی تصویر لے لو، اس کی آ جائے، میں آپ کو یہ دوں. جی اس وقت اسٹیٹ نیوز منصرہ ٹیم کے ہمراہ چیف آرگنائزر پاک ڈیفنس قومی موومنٹ جناب سید شفیق جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاک ڈیفنس قومی موومنٹ جنرل سیکرٹری سندھ سید گل نوید شاہ صاحب موجود ہیں، اور منصرہ سے جو نو منتخب جنرل سیکرٹری ہیں سید ارشد شاہ، اور یہ ہمارے دوست بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں. تو جناب سید گل نوید شاہ صاحب، آپ ہزارہ ڈویژن میں اس وقت وزٹ پر ہیں، اور ہزارہ ڈویژن کے لیے آپ نے کیا لایا عمل طے کر رکھا ہے، چونکہ ابھی آپ اس اپنی تنظیم سازی کے حوالے سے میرے خیال میں آپ کا پہلا وزٹ ہے؟ جی سر، ماشاءاللہ منصیرہ بڑا خوبصورت، اور اللہ نے وہ چیزیں دی ہیں کہ لوگوں کو سوئٹزرلینڈ انگلینڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر وہ پہاڑ، وہ برف باری، وہ درخت، وہ دریا دیے ہیں جو میرے خیال سے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی یہ تمام چیزیں ایک ساتھ موجود نہیں ہیں. اور ماشاءاللہ منصیرہ کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، بہت کوپریٹ کر رہے ہیں اور بہت پرجوش استقبال کر رہے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں. تو ہمارے لیے تو سر دعائیں، اور ہماری پارٹی کے لیے ہمارا مطلب پیغام ہے منصیرہ کے لوگوں کے لیے ہماری پارٹی کی طرف سے کہ آپ سب لوگ جو ہے پاک ڈیفنس موومنٹ کا حصہ بنیں اور جوائن کریں، اور اس خوبصورتی کو جو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھیں. بہت شکریہ جناب. تھینک یو سر. السلام علیکم.
یہ تھوڑا انٹرسٹڈ بات ہے کہ میرے خیال میں یہ تھوڑا سا عجیب سی بات ہے کہ زیادہ لوگوں نے کاغذات حاصل کیا ہے، تو بہت شکریہ۔ شاہ صاحب کو ریکویسٹ کریں یہ اس جو ابھی ایونٹ ہو رہا ہے کرکٹ ٹورنامنٹ، بڑا تاریخی کرکٹ ٹورنامنٹ جو اس ایریا کے اندر، تو یہ راجہ واجد صاحب اور کیسر صاحب آرگنائزر ہیں، محتمے میں اس پوری سسٹم کے انتظامیہ ہیں، تو انہوں نے جناب سید شفیق جان صاحب کو بھی انوائٹ کیا ہے کہ ٹورنامنٹ کے فائنل میں یہ بطور مہمان شریک ہوں۔ جی شاہ صاحب۔ ہاں بالکل بالکل، انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں انوائٹ کیا ہے تو ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ جتنے بھی مطلب ہے کہ پبلکسٹی کے اخراجات ہوں گے، جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ پاک ڈیفنس کی طرف سے ہوں گے، اور باقاعدہ پاک ڈیفنس کے منوگرام بھی اس پہ لگیں گے، اور جو بھی نام منتخب ہوگا، پینا فلیکس بنیں گے، جو بھی پوسٹر بنیں گے وہ میں اپنی طرف سے کلپنگ ہو جائے اس کے لیے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ اس علاقے میں کوئی بھی اپنی جگہ 5 مرلہ 4 مرلہ دے اور وہ بچیوں کے لیے فی سبیل اللہ مدرسے کا اہتمام کرے، تو وہ مدرسہ میں فی سبیل اللہ بنوا کے دے سکتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ صرف اس میں بچیوں کی تعلیم ہوگی، دینی تعلیم بس۔ بہت شکریہ تمام میزبانوں کا اور مہمانوں کا، شکریہ، اللہ حافظ۔ کس ہستے بچیاں دے مدرسے ہستے ہاں تن میں فیس بھی لے لا۔ نیٹ نیوز منصرہ آج بہت ہی لکی دی میں یہ کہوں گا کہ اچھا خوش قسمت دن ہے۔ پہلے آج بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سارا دن جو ہے ابھی جو ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ دن بھر لوگوں کو گائیڈ بھی کیا اور بہت سارے لوگوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے، اور ابھی ہم راجہ محمد واجد صاحب کی رہائشگاہ پہ موجود ہیں، اور دوگا میں راجہ کیسر صاحب چیئرمین ہے ٹورنامنٹ جو منعقد ہونے جا رہا ہے، آرگنائزر ہیں۔ اسی طرح راجہ شعیب صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، اس کے وکیل نقوی صاحب خیر آباد میں خطیب ہیں اور جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور مصدق قریشی صاحب سیکرٹری فنانس، حبیب قریشی ڈائریکٹر مارکیٹنگ، اظہر قریشی سیکرٹری انفارمیشن، اور ابھی جو سب سے جناب میں نے ویڈیو بھیجی ہے نا آپ کو اس ٹورنامنٹ کے جو بھی تشہیر پر، تاکہ پینا فلیکس اور سپورٹس کے حوالے سے جو بہت زیادہ ہے سر، اس پہ جتنے بھی اخراجات آئیں گے وہ جناب سید شفیق جان صاحب نے اناؤنس کیا ہے، جو بھی اخراجات ہوں گے وہ دیں گے۔ اور دوسرا بڑا اعلان انہوں نے الحمدللہ یہ کیا ہے کہ دوگا میں ایک جامعہ مدرسہ بنانے کے لیے، بچیوں کے مدرسے کے لیے، تو اس کے لیے 5 مرلے زمین جو ہے وہ ضرورت تھی، تو جناب راجہ محمد الطاف صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں اپنی جائیداد میں سے، اللہ کی زمین میں سے اس مدرسے کے لیے 5 مرلے زمین کا اعلان کر دیا ہے۔ میں ان سے بات بھی کرواتا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد مدرسے کا کام بھی شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شفیق شاہ صاحب کراچی سے تشریف لائے، انہوں نے یہاں کہا کہ مجھے مدرسے کے لیے، بچیوں کے مدرسے کے لیے 5 مرلے جگہ اگر آپ لوگ دے دیں، فی سبیل اللہ میں مدرسہ میں بنا کے دوں گا، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ بچیوں کی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے میں 5 مرلے جگہ فی سبیل اللہ دیتا ہوں، اور میری طرف سے آج ہی یہ مدرسے کے لیے وقف کی جاتی ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں بہت شکریہ، بہت مہربانی محترم جناب حاجی صاحب، آپ نے ہمیشہ دین کی سربلندی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے، کیونکہ آپ کی اولاد کی پرورش سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں جو صرف اور صرف اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا راستہ بنائے۔ حقیقت میں تو یہ ساری دنیا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ہے، مگر اللہ رب العزت نے ہر انسان کو پھر ایک سوچ دی ہے۔ کچھ لوگ دنیا کمانے کے چکر میں ہیں اور کچھ لوگ دنیا کانے کے چکر میں ہیں،
اور خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے چکر میں اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا دولت وقف کریں. تو میں آپ کی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ فروری کے فوراً بعد انشاءاللہ ہمارا ایک وفد آئے گا اور وہ باقاعدہ یہاں اس زمین پہ مدرسے کا کنسٹرکشن شروع کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اسٹیٹ نیوز منصورہ.